ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ شکر پروردگار۔ ماہ مبارک داخل ہو چکا ہے اور ہم سب اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے گا اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس مہینے کی عبادت کا شرف ہمیں حاصل ہو، اس امید کے ساتھ میں ہم آپ سے بھی استدعا اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کچھ جملے اس سلسلے میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ کی مہمانی کا مہینہ کہ جس میں بندے اللہ کے مہمان بن رہے ہیں، یہ مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اب ہمارے درمیان ہے، اور یہ پہلی شب جمعہ گزری ہے، اور اب ہم سب اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العزت سے قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم بات کہ جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، جس پر توجہ، وہ اس ماہ مبارک رمضان میں 1400 سال مکمل ہو رہے ہیں اس المناک حادثے اور غمناک شہادت کے جو سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مسجد کوفہ میں واقع ہوئی۔ یہ 1400 سال اس دفعہ مکمل ہو رہے ہیں، اور اسی لیے ہر طرف مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے، ہر طرف سرکار امیر المؤمنین کی سیرت کو پیش کرنے کے مختلف طریقوں سے پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں۔ ہم سب بھی اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے طریقے سے اس عظیم شہادت اور اس المناک حادثے کو یاد کرتے ہوئے تمام انسانیت تک سرکار امیر المؤمنین کی شخصیت اور سرکار امیر المؤمنین کی مظلومیت کا پیغام پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کتنا سخت تھا تمام انسانوں کے لیے اپنے امیر المؤمنین جیسے رحم دل اور امیر المؤمنین جیسے لوگوں سے محبت کرنے والے امام سے جدائی کا موقع۔ یقیناً میں بھی اپنی طرف سے تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی طرف سے اپنے وقت کے امام سرکار امیر المؤمنین کے وارث حقیقی سرکار حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے یہ امید اور توقع رکھتا ہوں کہ سرکار ولی عصر کا ظہور پر نور ہو، تاکہ آقا کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کر سکیں اور آقا کے ہمراہ امیر المؤمنین پر ظلم ڈھانے والوں سے کما حق ہو انتقام لیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، آگے سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نہ کرے جو کسی کے ساتھ ایسی ایمرجنسی آئے، لیکن پھر بھی سوال ہے، ایک مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ بلڈ خالی پیٹ نہیں دیا جاتا۔ بلڈ نکالوانے سے پہلے، بلڈ دینے سے پہلے کھانا پینا ضروری ہوتا ہے، خالی پیٹ بلڈ نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی ایمرجنسی آ پڑے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ، تو بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ بلڈ دینے سے پہلے کھانا کھانا ضروری ہے، اور کھانا کھا لیا جائے گا تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو کسی کی جان بچانے کے لیے روزے کی حالت میں بلڈ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کنڈیشن ہے؟ خدا حافظ، السلام علیکم۔ یہ مسئلہ جو ہے بلڈ ڈونیشن کا، دیکھیے، اس بات پر توجہ دینی ہے کہ شرعی طور پر خود بلڈ کے ڈونیشن میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب بقیہ وہ دو باتیں کہ بلڈ کے ڈونیشن سے پہلے پیٹ نہیں خالی ہونا چاہیے یا بلڈ ڈونیشن کے بعد فوراً کچھ کھا لینا چاہیے، ان دونوں کے درمیان اب اس کو طے کرنا ہے کہ اگر مثلاً ممکن ہے کہ صبح میں ایسے موقع پر کہ ابھی سحری کر کے اٹھا ہے، اس موقع کے اوپر اپنے بلڈ کو ڈونیٹ کر دے، یا رات میں افطار کے بعد، یا مثلاً اس کو اگر ضروری ہے کہ ڈونیشن کے فوراً بعد کچھ کھانا ہے تو بالکل افطاری کے قریب ڈونیشن، لیکن خود ڈونیشن میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم،
جاوید بھائی مولانا صاحب، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ نماز وحشت کا ایک مسئلہ درپیش ہے کہ ایک رشتہ دار مومنہ کا انتقال امریکہ میں ہوا اور اسے امریکہ کے دن 11 بجے دفن کیا گیا، اور ہم رشتہ دار ہندوستان میں ہیں۔ اس بہن کی نماز وحشت پڑھنی ہے ہمارے ملک میں رات کے مثلاً 11 بجے ہے، تو کیا ہماری تکلیف شرعی ہندوستان کے حساب سے ہوگی رات کی وجہ سے، یا پھر امریکہ میں دن تھا دفن کے وقت تو ہم امریکہ کی رات کا انتظار کریں، یا پھر اس ملک کی تکلیف شرعی کے حساب سے نماز وحشت پڑھیں؟ یہ دوسرا سوال ہے رمضان مبارک کے جواز بھائی مولانا صاحب، کس پر روزہ کس پر ساکت ہے، اور اگر بڑھاپے کی بنا پر ساکت والے حضرات شرعی عذر کی وجہ سے وہ ہمت تو ہے مگر صحت نہیں ہے اور روزہ رکھ لے تو کیا وہ گنہگار ہوگا، اور کن صورتوں میں روزے کی قضا واجب ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں غسل واجب کرنا بھول جائے اور اس نجاست کی حالت میں یا کئی روز روزہ رکھتا رہے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے یا باطل ہے؟ بعد میں یاد آئے تو کیا وہ روزے کی قضا کرے گا یا اس کا کفارہ دے گا؟ 60 روزے یا پھر ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے گا؟ اور سوال یہ آخری کہ ماہ رمضان مبارک میں کوئی شخص کوما میں چلا جائے یا دیوانہ ہو جائے تو کیا عالم دیوانگی یا کوما کی وجہ سے جو دن گزرے ہیں مثلاً 10 روز 20 روز 1 ماہ یا پورا رمضان مبارک، تو کیا ان زمانے کے روزے معاف ہے یا قضا کرے گا؟ جواب عنایت فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ پہلا سوال جو ہے ہمارے بھائی کا وہ یہ ہے کہ امریکہ میں صبح کے وقت کسی کا انتقال ہو جائے اور نماز وحشت اس کی پڑھنی ہے، تو وہاں کے وقت کے حساب سے ہم پڑھیں گے کہ وہاں کے شب کا انتظار کریں، یہ یہاں کی پہلی شب میں؟ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اذا دفن المیت قامت لیلتہ، جب کسی میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی رات کا اسی وقت سے آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ کس جگہ پر دفن ہو رہی یہ معیار نہیں ہے، جہاں پر نماز پڑھنی ہے جی اس جگہ پر رات ہونی چاہیے۔ جی تو آپ مثال کے طور کے اوپر امریکہ میں اس موقع پر صبح ہے، ہندوستان میں رات ہے، تو ہندوستان میں جن لوگوں کو نماز پڑھنی ہے وہ اسی وقت نماز پڑھیں گے۔ امریکہ والے انتظار کریں گے کہ جب ان کی رات آ جائے تب وہ اس موقع پر نماز پڑھیں۔ پھر ماہ مبارک کے سلسلے میں ان کے چند سوالات ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول گیا غسل واجب کرنا جی، اور متواتر اسے 3-4 روزے رکھ لیے، اس کے بعد یاد آیا کہ غسل نہیں کیا تھا، اس صورت میں کیا یعنی اس کے اوپر حکم ہے؟ اس کی تفصیلی وضاحت ہے۔ اگر یہ شخص مسئلہ جانتا تھا اور بھول گیا تو اس کا حکم الگ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ اگر یہ مسئلہ جانتا نہیں تھا اور اس کے لیے جاننا ممکن بھی نہیں تھا تو پھر اس صورت میں اس کو قضا روزہ بھی نہیں رکھنا ہے۔ لیکن اگر یہ جان سکتا تھا اور نہیں جانا اس نے، اور پھر غسل نہیں کیا اس نے نہ جاننے کی بنا پر، جبکہ جاننے کی گنجائش تھی، تب بھی اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ کوئی شخص اگر ماہ مبارک میں بے ہوش ہو گیا یا کوما میں چلا گیا، 10 دن 20 دن یا پورا ماہ گزر گیا اور اس کے بعد میں اسے ہوش آیا، تو اس کے لیے قضا یا کفارہ کیا ہے؟ بے ہوشی کے زمانے میں جن عبادتوں کو انسان چھوڑ رہا ہے ان عبادتوں کی قضا نہیں ہے، ان عبادتوں کو دوبارہ انجام نہیں دینا ہے۔ صحت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا، خود بھی جانتا ہے کہ روزہ مضر ہے اس کے لیے، لیکن ہمت ہے اور روزہ رکھ لے، تو کیا اس کا روزہ رکھنا صحیح ہے؟ پہلی بات تو میں اس میں اضافہ کر دوں جو ہمارے برادر نے پوچھی ہے بات، کہ روزے کے رکھنے یا نہ رکھنے سے متعلق، ضعیفی سے متعلق کوئی عمر نہیں معین کی گئی ہے۔ انسان کو اپنی توانائی، اپنی طاقت اور اپنی صحت، ان سب کے مد نظر خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں روزہ رکھنے کے لائق ہوں یا نہیں ہوں، اور جب اس مرحلے میں داخل ہو جائے کہ اب روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے تو پھر اس رکھے ہوئے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے اس موقع پہ جیسے آپ نے پوچھا کہ اگر ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا، خود بھی اس کی صحت اس کا ساتھ نہیں دے رہی، اسے پتہ ہے کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے، تو پھر یہ رکھا ہوا روزہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اسے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام محمد عرفان حسین اور میں دلی سے بول رہا ہوں۔ اللہ آپ کے ان چینل کو برکت عطا کرے اور آپ کو ہر بلا سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو
قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے کہ اللہ کے راستے میں ان کو قربان کریں گے، تو وہاں پہ اللہ نے ایک بھیڑ کو بچے کو ہٹا کے دمبے کو آگے کر دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے جنگ کربلا میں جب حضرت اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو جب تیر لگا تو مطلب جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا مطلب کہ جب وہاں پہ کوئی کرشمہ کیوں نہیں دکھایا۔ اور اللہ کے واسطے میرے اس سوال کا جواب جلد سے جلد دے، میں کئی بار فون کر چکا ہوں۔ خدا حافظ۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امتحان سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، لیکن باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے لیے کوئی کرشمہ نہیں ہوا اور کوئی اس طرح کی قربانی نہیں ہوئی اور حضرت علی اصغر علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اس کے علماء نے متعدد، تقریباً میں نے جیسا دیکھا 3 جواب علماء نے دیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب کو پیش کرنا اس پروگرام کے متقاضی نہیں ہوگا۔ ایک بات جو ہمیں توجہ دینی ہے، جناب اسماعیل کا پروردگار امتحان لے رہا تھا، جی، بلکہ یوں کہا جائے کہ در واقع امتحان جناب ابراہیم کا تھا، جی، اور اس امتحان میں جناب ابراہیم کو کامیاب ہونا تھا۔ جی، مقصد پروردگار کا جناب اسماعیل کا ذبح ہونا نہیں تھا، جی، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جناب ابراہیم کی استقامت اور ان کے ثبات قدم کو دیکھا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ جی۔ جہاں تک میدان کربلا کی بات ہے تو اس میدان کربلا میں دشمنوں کی طرف سے جو ظلم کیے گئے، جو ظلم ڈھائے گئے، جی، وہ دنیا میں ان کی کہیں مثال نہیں ہے۔ جی، بے شک، یہاں پر باپ اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر رہا ہے، جی، دشمن ہے جو بے دردی کے ساتھ ان نونہالوں کو شہید کر رہا ہے، ان آفتاب اور مہتاب کو شہید کر رہا ہے۔ یہ دنیا کی ایک الگ مثال ہے۔ جی، اس جگہ پر شہادت کا وہ عظیم رتبہ ہے کہ جس رتبے کو پروردگار عطا کر رہا ہے، لیکن یہ دشمن ہے جو ظلم ڈھا رہا ہے۔ بے شک، سرکار سید الشہداء کی قربانی، جناب علی اصغر کی قربانی، جناب علی اکبر کی، سب اپنی جگہ پر ایک سے ایک عظیم شخصیتیں ہیں۔ ان سب کی قربانیاں بے نظیر قربانیاں ہیں۔ یہاں پر باپ کو بیٹے کو نہیں قربان کرنا ہے، یا بیٹے کو باپ کے گلے کے اوپر چھری نہیں چلانی ہے، دشمن ہے جو حملے کر رہا ہے۔ جی، ایسے موقع پر پروردگار بندے کا امتحان نہیں لیتا، بندے کو درجہ دیتا ہے۔ بے شک، اور میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کو جو اللہ نے رتبہ دیا ہے، اس رتبے کا مقابلہ عام انسان تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اللہ کا مقرب بندہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک، اور اسی لیے جناب ابراہیم کی ساری زحمتوں کو امام حسین کی قربانی نے بچایا ہے۔ بے شک، جی، تمام انبیاء کی زحمتیں، تمام انبیاء کی محنتیں، مشقتیں، یہ سب آقا حسین کی قربانی کی بنا پر بچی ہیں۔ اس لیے وارث کہا جاتا ہے، انبیاء علیہ وارث کہا السلام جاتا ہے، کا، جی، یہاں تک کہ خود رسالت مآب کا دین آج اگر باقی ہے تو سرکار سید الشہداء کی بنا پر۔ اسی لیے رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور یہ حسین مجھ سے ہے۔ یہ میں حسین سے ہوں کہ معنی یہی ہے کہ سرکار سید الشہداء کی بنا پر آج نام پیغمبر باقی ہے۔ بے شک، ابھی مغرب کی اذان گزری ہے، اس مغرب کی اذان میں سرکار رسالت مآب کا نام لیا گیا۔ جی، ساری دنیا میں یہ نام صرف اور صرف آقا حسین کی قربانی کی بنا پر ہے۔ یقیناً، بے شک، یہ جو دشمن نے امام حسین پر ظلم ڈھائے، اللہ کا اختیار ہے کہ اپنے معجزے کے ذریعے سے بچا لے، لیکن وہ جو شہادت کے اثرات آج تک کائنات میں باقی ہیں، ان اثرات کے باقی رکھنے کے لیے یہ قربانیاں میدان کربلا میں ضروری تھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں کلکتہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ افطار کا روزہ رکھنے کے بعد جو افطار کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم پہ میں سفر میں رہتا ہوں تو میں کچھ کھا نہیں پاتا، کچھ پی نہیں پاتا، تو کیا میرا روزہ جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب افطار کا وقت آ جاتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا، شروع ہو جاتا ہے، یعنی روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور یہ سفر میں ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں ہے، تو کیا ان کا روزہ صحیح ہے؟ سیرت معصومین میں ہے جی، کہ معصومین معمولاً
نماز مغربین کی ادائیگی کے بعد افطار فرماتے تھے. جی بے شک. اور اسی لیے ہمارے وہاں سارے فقہا نے اس جملے کو لکھا ہے کہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ افطار نماز مغربین یا کم از کم نماز مغرب کے بعد کرے. لیکن اگر کوئی شخص اس کا انتظار کر رہا ہے اور اس کو افطار کرنا ہے، اس نمازی پر منحصر ہے اس کا افطار، تو پھر اس کے لیے بہتر قرار دیا گیا ہے کہ پہلے افطار کر لے اور اس کے بعد نماز کا اقامہ کرے. جہاں تک ہمارے برادر کی بات ہے، اگر آپ سفر میں ہیں تو روزہ افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جسے آپ اپنے ساتھ رکھیں وہ آپ کھا لیجئے نیت کر کے، آپ دعا کے ساتھ. مثلا آپ کے پاس کھجور موجود ہے، وہ آپ کھا لیجئے. پانی موجود ہے، آپ اسے پی لیجئے. یہ آپ کا افطار ہو گیا. اب آپ بعد میں اپنے کھانے کو، اپنے بقیہ چیزوں کو آپ کھا لیجئے، وہ ایک الگ بات ہے. اور کچھ نہیں بھی ہے تو آپ کا روزہ تو کھل ہی گیا. اگر آپ نے نیت کر لی تو آپ کا روزہ کھل گیا. پھر ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ کھا کر ہی اپنے روزے کو افطار کریں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں میں. حسین نام ہے میرا 3 وقت آپریشن ہوا ہے ہڈیوں کا اور ہارٹ کا بھی ہے میرے کو. کیا روزہ رکھ سکتا ہوں کیا؟ معلوم کرنا تھا. پہلے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، فیصلہ خود آپ کو کرنا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کرنا ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے دریافت کریں کہ کیا ان ساری بیماریوں کے ساتھ اور ایسے آپریشنز کے بعد انسان کے لیے بھوکے رہنا اور روزہ رکھنا ممکن ہے. اگر آپ کو اجازت مل رہی ہے، کبھی کبھی کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جن کو آپ سحر میں کھا لیجئے، افطار میں کھا لیجئے، آپ کو اتنی قوت مل جائے گی کہ آپ پورے دن بھوکے رہ پائیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے لیے ضروری ہے دوپہر میں کچھ کھانا، ضروری ہے دوپہر میں دوا استعمال کرنا، کچھ اس طرح کی صورتحال ہو، تو پھر آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس دن کا فدیہ آپ کو دینا ہے جو ماہ مبارک رمضان کے بعد آپ 750 گرام کی شکل میں دیں گے. اور شاید اس سے متعلق پروگرام بھی ہمارے ون ٹی وی کے اوپر ڈاکٹرز کی طرف سے آ چکا ہے. آپ اس پروگرام کو دیکھ لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کن کن سچویشنز میں کون کون سی کنڈیشنز ہیں کہ جن میں روزہ رکھا جا سکتا ہے اور کب نہیں رکھا جا سکتا. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی ہم کانپور سے بول رہے ہیں، شازیہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ گرم پانی سے غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس سوال کا کئی بار جواب دیا جا چکا ہے کہ گرم پانی جو گیزر سے یا راڈ ڈال کے جو گرم کیا جاتا ہے یا چولہے پہ گرم کیا جاتا ہے، اس پانی سے یا آفتاب کی تمازت سے جو پانی گرم ہوتا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ غسل کس کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کہی یہاں پر. پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ جہاں تک غسل اور وضو کی بات ہے، گرم پانی سے باقاعدہ غسل بھی ہو سکتا ہے، گرم پانی سے وضو بھی ہو سکتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ دو طرح سے پانی گرم ہوتا ہے، کیا جاتا ہے. مثلا آپ نے گیزر سے پانی گرم کیا یا آپ نے چولہے کے اوپر گرم کر لیا یا راڈ کے ذریعے جیسا آپ نے کہا، یہ پانی عام صورتحال ہے. اس کو استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں کراہت نہیں ہے. صرف ایک پانی کہ جو معمولاً انسان مثلا چھت کے اوپر رکھا ہوا تھا، ٹنکی وغیرہ میں تھا، اور آفتاب کی تمازت کی بنا پر، آفتاب کی شعاؤں کی بنا پر گرم ہو گیا، اس پانی سے غسل کرنا مکروہ ہے. بس یہ توجہ رہے. بقیہ اور جتنے بھی پانی گرم ہیں اس پانی سے آپ کا غسل کرنا یا آپ کا وضو کرنا بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میں عشرت بامبے سے بات کر رہی ہوں. میں آپ سے یہ درخواست کر رہی ہوں کہ مجھے رمضان میں ایک دن میں 1 سپارہ پورا ہو تاکہ رمضان کے آخر تک ہمارے 30 سپارے پورے چینل پہ ختم ہوں. ہماری یہ درخواست آپ ضرور قبول کیجیے. انشاءاللہ آپ کی خواہش ایڈمن تک ضرور پہنچا دی جائے گی. بہت بہت شکریہ. اسی طرح سوال بھیجتے رہیے اور دیکھتے رہیے چینل ون. آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا نام سید نشا ہے. ایکچولی میرا سوال یہ ہے کہ میرے قریبی ماموں ہیں جن کا نام امتیاز شیخ ہے، تو وہ بہت زیادہ قرض میں ڈوب چکے ہیں. تو میں آپ سے یہی التجا کرتی ہوں کہ ان کے قرض کے ادا کے لیے کوئی دعا بتائیے برائے مہربانی. بہت سے زیادہ قرض میں ڈوب چکے، اور پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ قرضہ دینا چاہتے ہیں، پیسے آتے بھی ہیں ان کے پاس، تو وہ پیسے غلط استعمال ہو جاتا ہے. مطلب دینے کسی اور کو ہوتے ہیں، چلے کہیں اور جاتے ہیں.
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو قرضہ ہے وہ ویسے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے قرضے میں, وہ قرضہ کہیں سے ختم نہیں ہو رہا. تو آپ ایسی دعا بتائیے یا ایسا عمل بتائیے جس سے ان کا قرض ادا ہو جائے. جی خدا حافظ, شکریہ. پہلی ذمہ داری تو ہے کہ اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں. دوسری چیز یہ کہ نماز صبح کے بعد سورج نکلنے سے پہلے استغفار زیادہ کریں. یہ استغفار انسان کو بہت ساری مشکلات کہ جن میں ایک قرضہ بھی ہے اس سے بھی انسان کو نجات دلاتا ہے. تیسری چیز زیارت عاشورہ کی مداومت کریں, پابندی کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھیں. انشاءاللہ پروردگار آپ کی اس مشکل کو آسان فرمائے گا. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہمارے شہر کا نام ہے نوگاوا سزار ضلع امروہہ. ہمارا کوشچن ہے کہ کیا عورت عدے میں جا سکتی ہے؟ باہر زیارت کے لیے جانا ہے. 70 سال کے ان کے ہسبینڈ سے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو کیا وہ باہر جا سکتی ہے زیارت کے لیے 6 مہینے کے بعد؟ حقیقت عدہ کیا ہے, اس میں عورت کیا باہر جا سکتی ہے؟ کچھ شرائط ہیں اس کے؟ دیکھیے عدت کہتے ہیں شوہر, اگر یہ عدت وفات ہے جی. شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینہ 10 دن تک جی. عورت کا زینت نہ کرنا جی. اور غیر ضروری امور کے لیے باہر گھر کے نہ جانا جی. ان تمام چیزوں میں زیارت یا امام مجلسوں میں شرکت کرنا یا کسی مریض کی عیادت کرنے جانا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں. یعنی ان سارے کاموں کے لیے باہر جایا جا سکتا ہے, لیکن بازار جانا, بازار میں مثلاً سامان تلاش کرنا یا مثلاً کسی شادی کے فنکشن میں شرکت کرنا یا وہ لباس پہننا جو خوشی کے شمار ہوتے ہیں, ان ساری چیزوں پر پابندی ہے. تو لہٰذا زیارت پر جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ہاں زیارت پر جائیں, وہاں پر کسی اور کام میں خود کو مصروف نہ کریں. مثلاً بازار مارکیٹنگ کے لیے جائیں, شاپنگ کے لیے جائیں, یہ کام نہ کریں. جائیں صرف زیارت کریں, اور جہاں پر قیام ہے مثلاً مسافر خانہ, واپس آ جائیں اور زیارت مکمل کر کے گھر واپس آ جائیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد عرفان حسین ہے اور میں دلی سے بول رہا ہوں. جناب آپ سب سے گزارش ہے, میں بڑی پریشان حال میں ہوں. مجھے 4 سال ہو گئے کچھ کام کیے ہوئے. ان 4 سالوں میں کبھی بھی کام کرتا ہوں تو وہ کام چھوٹ جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے, اڑچن آ جاتی ہے, اور میرا دل اور دماغ میرے بس سے باہر ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے مجھے کوئی دعا بتائیں یا کوئی وظیفہ بتائیں جس سے کہ میں اپنی پریشانیوں کو صحیح کر سکوں. خدا حافظ. بھائی معاشی طور سے پریشان ہے 4 سال سے. ابھی جیسا عرض کیا گیا کہ اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ نماز صبح کے بعد سورج نکلنے سے پہلے استغفار کریں. یہ یقیناً ان کے لیے مفید ہے اور یقیناً ان کی مشکلات پروردگار حل فرمائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. السلام علیکم. جونپور ضلع سے بول رہا ہے. کوشچن ہمارا یہ ہے کہ جو وقت بیچ کھا رہے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے, کچھ ہے سنوائی آپ کے یہاں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. وقت پہ پراپرٹی پہ بیجا تصرف کرتے ہیں, جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں, جو کسی کا مال غصب کرتے ہیں, ان سب کے لیے کوئی سنوائی ہے یا نہیں؟ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں. دیکھیے جو ایسا کام کر رہا ہے یا جو ان ساری چیزوں میں ملوث ہے وہ خود اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے جی. وہ اپنی قبر کو ویران کر رہا ہے. ہر شخص کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے جی. دیکھیے ہم ہو سکتا ہے کہ آپ, ہم یا ہمارا ادارہ یا کوئی بھی جگہ کسی مجرم کو سزا نہ دے پائیں کسی بھی وجہ سے جی. خبر نہیں مل پائی, معلوم نہیں تھا, یا کسی اور مشکل کی بنا پہ, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے بے شک, اور اس سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے, فیصلہ سنانے والا نہیں ہے جی. احکم الحاکمین قرآن مجید نے کہا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم. میں محمد ابرار بول رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم عصر کی نماز کے بعد جو عمر قضا کی نمازیں ہیں, عصر کی جو فرض نمازیں پڑھنے کے بعد مغرب سے پہلے اس درمیان جو وقت ہے, اس درمیان کیا ہم اپنی نماز جو عمر قضا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ میں اس سوال کو مختصر کر دوں کہ قضاء عمری پڑھنے کا کوئی وقت معین ہے کیا؟ نہیں, بلکہ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں جی. تو جتنی جلدی ممکن ہو اسے پورا کر لیں.
آپ یہ نہ پوچھئے کہ عصر کے بعد پڑھوں یا نہ پڑھوں، آپ کو جب بھی فرصت مل جائے، نماز صبح سے پہلے، نماز صبح کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے آپ مسجد پہنچ گئے آدھے گھنٹے پہلے، آپ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیجئے، عشاء کے بعد آپ کو موقع مل گیا مسجد میں بیٹھنے کا، آپ نمازیں جب بھی موقع مل جائے اپنی قضا نمازوں کو جلد از جلد مکمل کر لیں۔ بلکہ میں ایک جملہ کہوں کہ بعض برادران ماہ مبارک رمضان کے آ جانے کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ شب قدر آئے تو پھر اپنی 6 دن کی نماز کی قضا کریں۔ نہیں، شاید ممکن ہے کہ پروردگار نے اتنی مہلت اس کی زندگی میں نہ رکھی ہو۔ آج مثال کے طور کے اوپر ابھی ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ ہے، شاید ممکن ہے پہلی شب قدر کے آنے تک مہلت نہ مل پائے، زندگی نہ ہو، آج ہی اپنی قضا نمازوں کو مکمل کر لیں تاکہ جب شب قدر آئے تو پروردگار کی بارگاہ میں کہہ سکیں کہ خدا را میں نے سارے قرضوں کو ادا کر دیا، مجھے اب بخش دے اور مجھے معاف کر دے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام محمد عارف علی ضلع اٹاوہ۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ شراب پی کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا شراب پی کر کتنی دیر بعد نماز پڑھی جائے گی، کب تک پڑھی جائے گی، یا جب نشہ اتر جائے تب پڑھی جائے گی، یا کسی نے تھوڑی سی شراب کی اور اسے نشہ نہیں ہوا تب بھی پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتا؟ ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے یہ، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ شراب کے بعد میں کتنی دیر نماز پڑھ سکتا ہے، نشہ اترنے کے بعد پڑھ سکتا ہے، یا تھوڑی پی ہے اور الیاذ باللہ یہ رمضان المبارک میں سوال، لیکن بھائی کا سوال ہی چاہے کسی اور کے لیے ہو شاید، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس کو توبہ کرنی ہے، جی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التماس کرنی ہے کہ خدا را مجھے معاف کر دے، جی، توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد اس شراب کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ پینا، نشے میں آ جانا، یہ سب تو بات کی باتیں ہیں۔ جی، پروردگار نے شراب کے جام کو اٹھانا حرام قرار دیا بے شک، جی، پروردگار نے شراب کو دوسرے تک پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے مرد مومن اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شراب کا پی لینا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اللہ کو مثلاً بہت زیادہ برا نہیں لگتا۔ روایتوں میں ہے کہ بقیہ گناہوں سے زیادہ پروردگار کو شراب سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ بقیہ گناہ کر لینے کے فوراً بعد انسان کے لیے امکان ہوتا ہے کہ توبہ کر لے، لیکن شراب ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے بعد مدتوں انسان کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا۔ نشے میں انسان پڑا ہوا ہے، کیسے توبہ کرے گا؟ اصل تصور نہیں ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اس شراب کے بعد آ جائے۔ کسی بھی بندے کی نماز کو پروردگار قبول نہیں کر سکتا اگر شراب کے بعد نماز پڑھی جا رہی ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتا مومن کہ وہ نماز پڑھے شراب پینے کے بعد۔ یہ توجہ رہے کہ صرف بات شراب کی نہیں ہے، جتنے بھی نشے ہیں، جتنے بھی نشے انسان کے بدن میں آ سکتے ہیں، سارے نشے حرام ہیں، اور ہر نشے کے بعد نماز کی مناہی ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، قرآن مجید لفظ سکارا استعمال کر رہا ہے، یعنی نشے کی پوزیشن میں جب بھی نشے کی حالت میں ہے انسان نماز کی طرف ہرگز نہ بڑھے۔ اللہ کو وہ نماز پسند نہیں ہے، لہٰذا یہ توجہ رہے۔ یہ بحث ہی نہیں ہے کہ شراب کے بعد نماز نہ پڑھے، یا نشہ چڑھ جانے کے بعد نماز نہ پڑھے، یا شراب پی لینے کے کتنی دیر بعد نماز پڑھے، یہ سب مسئلہ ہی نہیں ہے۔ شراب اور نماز جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا نماز سے پوری طرح سے انسان کو متوسل ہونا ہے، شراب کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی معصیت کو ترک کرتے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم، میں سری نگر سے ہوں۔ میرے کچھ سوال ہیں جو ماہ رمضان مبارک سے منسلک ہیں۔ ہمارے شب قدر میں غسل کرنا بہتر ہے کہ وقت غروب آفتاب غسل کرے تاکہ نماز مغربین با غسل پڑھے۔ آگے سے سوال یہ غسل سنت ہے تو کیا مغرب و عشاء اسی غسل میں ادا کر سکتے ہیں یا ان نمازوں کے لیے وضو بھی الگ کرنا ضروری ہے؟ دوسرا سوال ہے روزہ کی حالت میں سینٹ لگانا، خوشبو لگانا، گھر میں اگربتی جلانا اور مسواک کرنا کیسا ہے؟ خدا حافظ۔ بھائی کے دو سوال ہیں کہ شب قدر میں جو غسل ہیں کہ مغرب سے پہلے غسل کر کے جو ہے وہ
نماز ادا کرے تو یہ اس کے بعد وضو کیا شرط ہے؟ جی چونکہ اس غسل کا استحباب ثابت ہے، لہٰذا آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی اور بقیہ مراجع کے نزدیک اسی غسل سے نماز مغرب اور نماز عشاء، اور اگر یہ غسل باقی رہے تو بقیہ عبادتیں انجام دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ بحالت روزہ گھر میں اگربتی روشن کرنا یا اور کوئی اس طرح کا دھواں جس سے ہو، لوبان وغیرہ، یہ ساری چیزیں، خوشبو لگانا، وہ تمام چیزیں جو خوشبو شمار ہوتی ہیں ان کو سونگھنا مکروہ ہے، سونگھنا۔ لیکن اگر کہیں کے اوپر لگائی ہوئی ہے، مثلا میرے بغل میں بیٹھا ہوا انسان عطر لگائے ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود بھی میں عطر لگاؤں، پرفیوم لگاؤں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی صورتحال اگربتی کی بھی ہے۔ اگربتی کا سلگانا، جلانا یہ مشکل نہیں ہے، آپ جا کے اس کی خوشبو لیں، یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور تیسری بات جیسے ہمارے برادر نے پوچھی، مسواک کا کرنا، مسواک اگر یہ داتون مراد ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں اس کا استحباب بھی ثابت ہے۔ لیکن اگر مراد یہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ ہے تو اس کی اجازت دی ہے ہمارے مراجع کرام نے، بس یہ شرط ہے کہ دوبارہ تر صورت میں یہ برش آپ کے منہ میں نہ جائے اور تری آپ کے حلق میں نہ اترنے پائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں دہلی سے بول رہا ہوں اور مجھے اپنے سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، اور آپ لوگوں کو انعام زمانہ بہت مبارک ہو۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں قبلہ سے، قبلہ یہ بتائیے کہ جب رسول خدا کے بیٹے ظہور کریں گے تو وہ ہر ایک لکھا ہے کہ ہر ایک ظلم کا بدلہ لیں گے، یعنی کربلا کے علاوہ اور مومنات مومن جو دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا بھی بدلہ لیا جائے گا، صرف کربلا ہی والا بدلہ جو آل محمد کے ساتھ ہوا اس سے ہی بدلہ لیا جائے گا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس مطلب لکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو سب کو مطلب سزا دیں گے، یعنی کہ جو جس نے ظلم کیا، تو یعنی کہ آج کے جو اس وقت کے موجودہ یزید تھے ہیں رہنے والے ہیں جو اس وقت ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی سزا دیں گے؟ میرا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ سوال کو مختصر کر دوں، منتقم خون حسین حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے تو صرف قاتلان حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں گے یا تمام ظالمین کا بدلہ لیں گے؟ نہیں، روایتوں کے مطابق اہل بیت یا اطہار پر جن لوگوں نے ظلم ڈھائے، چونکہ یہ بہت بڑے بڑے ظلم تھے، کربلا کا نام اسی لیے سب سے پہلے آتا ہے زبان پر، یہ سب سے زیادہ ظلم میدان کربلا میں ڈھایا گیا۔ اور اسی طرح سے سید عالمیان کے ظالمیان کے جتنے ظلم ڈھانے والے ہیں، امیر المؤمنین کو شہید کرنے والا اور اس کے پیچھے جتنے افراد تھے، ان سب سے انتقام لیں گے سرکار ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ باقی بچا عام انسانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم، تو یہ عام انسانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن ان کے درمیان بھی جو بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے ہیں ان کا انتقام لیا جائے گا۔ یہ جو چھوٹے اور عام طرح کے ظلم ہیں ان کی سزا اور ان کا انتقام میدان محشر میں لیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ میں مظفر نگر سے حیدرآباد بات کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب اور جاوید صاحب کو بہت بہت سلام۔ اس کے بعد عرض یہ ہے کہ ون چینل کے تمام پروگرام جو ہیں وہ بہترین اور بہت ہی خوبصورت ہیں، اور ون چینل کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو یہ سیریل ایرانی انہوں نے شروع کیے ہیں اردو میں، وہ بہت ہی بہترین اور لاجواب ہیں۔ اس سے ایرانی کلچر، ایرانی مذہب، ایرانی روایات، ایرانی تاریخ کی بہت کچھ معلومات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن اور اس کے بعد ابھی ریحانہ، گزارش ہے کہ آئندہ بھی کو جاری رکھیں اور اسی طریقے سے ہم سب کو مستفید فرماتے رہے۔ بہت مہربانی، فقط والسلام۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے چینل ون دیکھتے رہیے اور آپ کی خواہش انشاءاللہ ایڈمن تک ضرور پہنچا دی جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی طرح کا جڑی ہوتا ہے جو انسان مٹھائی کے اندر دے کے کسی کو کھلا دیتا ہے اور اس کو مطلب جس طرح کا جادو کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر وہ کر دیتا ہے، جس طرح کا جادو ہو۔ تو ابھی فی الحال ایک لڑکی کو ایسا جادو کیا گیا ہے، ایسا جڑی کھلایا گیا ہے کہ وہ اپنے شادی سے انکار کر رہی ہے، اپنے شادی سے انکار کر رہی ہے۔ جب کسی کو دکھایا گیا تو بولا یہ ہے کہ اسے مٹھائی میں کر کے جڑی کھلایا گیا ہے اور وہ مٹھائی سے جڑی نکالا ہی ہے۔ پیٹ میں اس کے پیالہ رکھ کے کیا ہے تو اس پیالے پہ مٹھائی اور جڑی اور سوئی وغیرہ نکلا ہے۔ ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن لڑکی کی ممی نے بتایا ہے۔
یہ کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کریں مولانا صاحب. السلام علیکم. یہ جو معاملہ ہے گھر کی لڑکی کا، اس صورت میں آپ کا کیا جواب ہے؟ بہرحال اتنی مختصر سی بات پر کوئی فیصلہ کن جواب نہیں دیا جا سکتا، لیکن دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ اس بچی کو ضرور سائیکریٹسٹ کو دکھا دیجئے کہ کہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے کہ جو ڈائیورٹ ہو گیا اور ادھر آ گیا، اس طرح سے پیش کیا گیا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اس بات کا شبہ ہے کہ کوئی جادو کیا جا رہا ہے تو آپ چاروں قل اور سورہ قلم کی آخری آیت شریفہ کہ جسے آخری دو آیتیں کہ جنہیں پروردگار نے اسی مقصد کے لیے اپنے حبیب پر نازل فرمایا تھا، آپ ان کی تلاوت ضرور کیجئے. اور اتنا زیادہ آپ جادو کی طرف اپنے دماغ اپنے ذہن کو لے کر نہ جائیے، اس لیے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے ماہر افراد اتنے عام نہیں ہیں کہ وہ ہر چھینک کے لیے بھی مثلاً اور وہ مثلاً ذرا سی بیماری ہو جائے اور ایسے موقع پر بھی ان کے سارے کام سامنے آنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا آپ اپنے دماغ کو اس طرف نہ لے کے جائیں. کوشش کریں دعاؤں کے ذریعے سے اور علاج کے ذریعے سے مسئلے کو اور معاملے کو حل کریں. شاید ممکن ہے کہ بچی کی شادی آپ جہاں چاہ رہے ہیں اس جگہ پر بچی نہ چاہ رہی ہو، اس لیے وہ انکار کر رہی ہو، یا کوئی اور وجہ ہو. لہٰذا آپ سائیکریٹسٹ سے بھی مل لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ان دو چیزوں کی یعنی چاروں قل اور سورہ قلم کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کو ضرور جاری رکھیے. انشاءاللہ پروردگار اس مشکل سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا. بہت شکریہ. اگلا سوال. میں ممبئی سے بولتا ہوں، عبد الرحمان. اگر کوئی گھر کے لیے لون لینا ہے تو بینک سے قرضہ لینا کہ وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ہندوستانی بینک سے گھر کے لیے یا کسی اور شے کے لیے لون لینا کیسا ہے؟ کوشش کریں کہ کسی مرد مومن سے آپ وقتی طور پہ قرضہ لے لیں اور اسی قرضے کی رقم کو اسے واپس کریں. اور اگر آپ کے لیے واقعاً ضروری ہو جائے کہ آپ ہندوستان کے کسی بینک سے لون لیں تو لون لینے کی آپ کو اجازت مرجع تقلید نے دی ہے. آپ لون لے کر اپنے کام کو پورا کر سکتی ہیں. لیکن بہرحال کوشش کریں کہ لون کے بغیر، لون کے بعد جو انٹرسٹ ہے وہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سکون چھن جاتا ہے. کوشش کریں کہ لون کے ذریعے سے اپنی زندگی کے سکون کو ختم نہ کریں، لیکن بہرحال اگر ضروری ہے تو لون لینے کی اجازت دی گئی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم، میں نور الحسن بول رہا ہوں لکھنؤ سے. میرا سوال یہ ہے آقا صاحب کہ کوئی بھی واجب نماز پڑھنے سے پہلے کیا اقامت تو ضروری ہے، بٹ کیا اس سے پہلے اذان بھی ضروری ہے؟ اذان کے بعد اقامت رہے گی کہ ڈائریکٹ ہم اقامت سے نماز اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ. ہر واجب نماز سے پہلے اذان و اقامت کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ دونوں چیزیں یعنی اذان اور اقامت ہر نماز سے پہلے مستحب ہیں، لیکن اگر دونوں یعنی اذان بھی اور اقامت بھی، لیکن اگر دوسری نماز پہلی نماز کے فوراً بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں اذان نہیں ہے، پھر آپ کو اقامت ہی دوبارہ کہنی ہے. اور اگر آپ دو نمازوں کے درمیان فاصلہ کر رہے ہیں تو ہر نماز سے پہلے اذان بھی مستحب ہے اور اقامت بھی مستحب ہے کہنا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. مولانا اور جاوید بھائی السلام علیکم. میں عارف عباس کھمبا شہر گجرات سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ سلام علیکم اس طرح جو کہا جاتا ہے یہ سلام کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں نے مسائل زندگی میں یہیں سے سنا تھا کہ یا تو ہم لوگ کہیں گے السلام علیکم یا کہیں گے سلام علیک، لیکن کئی لوگ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر یہی سلام کرتے ہیں کہ سلام علیکم. تو اگر یہ غلط ہے تو آپ ایک بار پھر سے ذرا اس کی تصدیق کر دیجئے تاکہ پتہ چلے اور لوگ غلط طریقے سے سلام نہ کریں. شکریہ. خدا حافظ. مجھے یاد نہیں کہ کس ایپیسوڈ میں یہ ہوا ہے، جہاں تک میری یادداشت ہے یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ سلام علیکم نہیں کہا جائے. یہ کہا گیا ہے جو مجھے یاد ہے السلام علیکم، اس کے لیے منع کیا گیا ہے. آپ فرمائیے صحیح کیا؟ جی آپ نے صحیح کہہ دیا، صحیح اس کے جملے کو ادا کر دیا ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا ہے السلام علیکم. جی یہ جملہ عربی گرامر کے اعتبار سے غلط ہے. جی لہٰذا جب بھی کہنا ہو تو یوں کہیں گے سلام علیکم یا کہیں گے السلام علیکم. جی اگر سامنے والا مثلاً ہم سے چھوٹا ہے، ایک ہے، تو یہ معمولاً عربوں میں ہوتا ہے، ہمارے درمیان کم ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے السلام علیکہ. جی
یا ہم کہیں گے سلام علیکا. یہ علیکی اگر خاتون ہے تو یہ عربوں کے درمیان، چونکہ وہ عربی گرامر زیادہ بہتر جانتے ہیں لہٰذا ان کے درمیان ہے. ہمارے وہاں حتیٰ خاتون کو سلام کر رہا ہے یا مرد کو سلام کر رہا ہے، پھر بھی اگر یہی کلمہ السلام علیکم یا سلام علیکم یہ کلمہ کہہ رہا ہے تو بالکل صحیح ہے. جواب میں بھی یہی صورتحال ہے، وعلیکم السلام یہ مکمل جواب ہے، چاہے سامنے ایک آدمی ہو یا کئی آدمی ہو یا حتیٰ خاتون اور مرد بھی ہو، کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا ہے. علیکم السلام، علیکم السلام بھی واو کے بغیر بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں تب بھی کافی ہے. کافی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں حافظ سر آصف سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دیوبندی مسلمان نہیں ہوتے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. کچھ لوگ جیسے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ معیار اسلام کا یہ قرار دیا گیا ہے کہ جب تک شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو کوئی اپنی زبان پر جاری کر رہا ہے وہ مسلمان ہے اور اسلام کے دائرے میں شامل ہے. اور اسی لیے وہ تمام افراد کے جو اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور خانہ کعبہ میں اپنے طواف کو اور اپنی نمازوں کو انجام دیتے ہیں، کوئی بھی انہیں روک نہیں سکتا. اسی طرح سے یہ مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں. ان مسجدوں میں بھی مسلکوں کی بنا پر پابندی عائد کرنا نامناسب ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے مکتب اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام مسجدوں میں جہاں وہ لوگ نماز آ کر پڑھتے ہیں کہ جو مکتب اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، وہیں دوسرے بھی آ کر نماز پڑھتے ہیں. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، میں جس شہر سے متعلق ہوں اس شہر کی مسجد میں، مسجد قائم خاں، اس مسجد میں پہلے برادران اہل سنت کی اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے، اس کے بعد برادران شیعہ اپنی اذان کہتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جماعت ہوتی ہے باقاعدہ. مسجدوں کو مسلکوں کی بنا پر تقسیم کرنا یہ اسلام کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ دشمنوں کے فائدے میں ہے. لہٰذا ہم بڑی جلدی کسی کے کفر کا فتویٰ دے دیں، فلاں کافر ہو گیا، فلاں دین سے خارج ہو گیا. لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. وہ تمام افراد جو مسلمانوں کے دائرے میں شامل ہیں، اسلام کے دائرے میں ہیں، ان کے اسلام کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے بجائے آپس میں اتحاد کرتے ہوئے دشمنوں کے مقابل صف بنا کر کھڑے ہو جائیں اور دشمنوں کے حملوں کا بڑھ بڑھ کے جواب دیں. ہم لوگ بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس لڑکی سے رشتہ لگا ہے میرا بھائی کا، ٹھیک امام زامن کہیں بات انکار کر رہی ہے کہ 2 سال تک ہم شادی نہیں کریں گے. اب بتائیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بھائی کی جہاں نسبت طے ہوئی ہے، لڑکی والے کہہ رہے ہیں 2 سال تک ہم رشتہ نہیں کریں گے. اب اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کرنا چاہیے. جی. اگر کوئی لڑکی راضی ہے 2 سال بعد عقد کرنے پر تو آپ انتظار کیجئے، یا ان کو قانع کیجئے، مطمئن کیجئے کہ وقت سے پہلے جو ان کا مقررہ وقت ہے اس سے پہلے عقد کر لیں. یا پھر اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر آپ اپنے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کیجئے. اللہ نے نہ تو لڑکی پر کوئی پابندی رکھی ہے کہ ایک ہی جگہ شادی کرنی ہے، نہ لڑکے پر پابندی ہے. تو آپ مناسب جگہ تلاش کریں، وہاں شادی کریں. اور جہاں تک لڑکی کی بات ہے، اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، آپ ان کے گھر والوں کو اور اس بچی کو مطمئن کیجئے، قانع کیجئے کہ 2 سال کے اندر شادی کرنی ہے. آرام سے شادی کیجئے. پروردگار آپ کی زندگی کو خوشحال زندگی قرار دے. الہی آمین. اگلا سوال. مولانا صاحب السلام علیکم. میں شکارپور سے جمیل مہدی بول رہا ہوں. مولانا صاحب سے التماس ہے کہ ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی شریف سے پہلے کیا کیا واقعات ہوں گے، یعنی کب ایک یعنی خروج کرے گا، یاجوج ماجوج، دجال کا واقعہ، فرات، روز حساب اور شفاعت، امام زمانے کی شہادت کیسے اور کب اور کس کے ہاتھ ہوگی. اس طرح کی باتوں کی ترتیب مولانا کیسے بتائیے. مولانا صاحب اگر ممکن ہو سکے تو کسی ایک مومن بھائی کا سوال کم کر کے ان واقعات کی ترتیب ذرا تفصیل سے بیان فرمائیں. اور جاوید بھائی ایڈمن صاحب سے گزارش ہے کہ مسائل زندگی کے ہر ایپیسوڈ کے شروع میں صرف 2 منٹ مہدیت پر گفتگو کی اجازت دیں تاکہ تمام ناظرین
اپنے امام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں اور آشنائی ہو سکے، جو کہ ہم سب کا ایمانی عقیدہ ہے۔ یہی میری ایڈمن صاحب سے گزارش ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔ یہ اتنا لیندی اور وسیع موضوع ہے۔ بہرحال ہمارے بھائی کا سوال ہے، سر آنکھوں پر ہے۔ آپ خود آپ تحقیق کرنے منتخب الاثر فی احوال الامام المنتظر، یہ بڑی اچھی کتاب عربک لینگویج میں لکھی گئی آیت اللہ صافی گل پائگانی نے، جو ترجمہ ہو کر انگلش میں بھی آج موجود ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کر لیں، بڑی مفید کتاب ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی کتابیں، مکیال المکارم وغیرہ، آپ ان کا مطالعہ کیجئے، یقیناً آپ کے لیے یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی اور انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے آپ لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ اس پروگرام میں چونکہ مسائل شرعی اور مسائل زندگی سے متعلق یہ پروگرام ہے، اگر مستقل پروگرام رکھا جائے حضرت سے متعلق، اور آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ اسی ون ٹی وی کے اوپر ہمارے مولانا حجت الاسلام والمسلمین آغائے سید احمد علی عابدی صاحب کا بڑا اچھا بیان خود سرکار ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے متعلق آ رہا ہے۔ یہ پروگرام مفید پروگرام ہے، اس میں یہ ساری باتیں جو برادر نے پوچھی ہیں اس میں موجود ہیں، لہٰذا ان پروگرامز کو دیکھا جائے، ان سے استفادہ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ السلام علیکم، ہم ممبئی مالات سے بول رہے ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ذکر اہل بیت بھی ہو رہا ہے، مجلس بھی ہو رہی ہے، تو نماز میں ہم کو رونا آ رہا ہے، تو کیا ہماری نماز صحیح ہوگی؟ جی شکریہ، سوال کا جواب دیجیے، خدا حافظ۔ نماز کی حالت میں اگر اولیاء اللہ پہ جو ظلم ہوا ہے اس کی یاد آ کے آنکھ میں آنسو آ جائیں تو نماز کیسی ہے؟ جی اہل بیت اطہار پر اور بالخصوص سرکار سید الشہداء پر اگر انسان نماز کی حالت میں گریہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں نے سید علی اصغر جعفری فرام حیدرآباد۔ مولانا سے سوال ہے کہ یہ الف لام میم قرآن میں متحد بار آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے الف لام میم؟ کیا یہ آل محمد ہے یا کچھ اور ہے؟ ذرا پلیز بتا دیں، شکریہ۔ قرآن میں جو کوڈ ہے حروف مقطعات جس کو کہتے ہیں، خاص طور سے انہوں نے الف لام میم کے سلسلے میں پوچھا ہے، یہ سوائے اللہ رب العزت کے یا معصومین علیہ صلاۃ والسلام کے اور بھی کوئی جانتا ہے؟ یہ ان کوڈ ورڈز کو پروردگار نے صرف اہل بیت اطہار کو بتایا ہے، اور کچھ ایسے کوڈ ورڈز یہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کی وضاحت خود اہل بیت اطہار نے فرمائی ہے۔ اس الف لام میم کی وضاحت وارد نہیں ہوئی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کوڈ کو اسی طرح سے ایز اٹ از پڑھیں بھی، اور جب ترجمہ کریں تو اسی طرح سے اس کو لکھا جائے، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام شالہ ہے۔ میرے بھائی واسطے ایک سوال پوچھنا تھا۔ میرا بھائی بہت ہی بیمار رہتا ہے، اس کو تھوڑی سی سائیکولوجی ہے، اس کے لیے ممی پاپا بہت ہی پریشان ہیں، وہ بہت رو رہے ہیں، اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ پلیز آپ سے گزارش ہے، مجھے جواب دیجیے کہ میں کیا پڑھوں۔ سائیکولوجیکلی بیمار ہیں تو ڈاکٹر کو یقیناً سائیکیٹرسٹ وغیرہ کو، سائیکولوجسٹ کو ضرور دکھا رہے ہوں گے یہ لوگ، اور مکمل علاج کرا رہے ہوں گے، اس کے باوجود کوئی دعا ہے تو بتا دیجیے۔ پوری طرح سے نہیں بات واضح ہے کہ اصل مشکل کہاں پر ہے، لیکن بہرحال چونکہ ماں باپ کی طرف سے پریشانی کا بیان سامنے آیا ہے، لہٰذا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے کہ جس کے اپنے بڑے اثرات ہیں۔ اس آیت شریفہ کی زیادہ زیادہ تلاوت کریں، اور جیسا آپ نے کہا کہ سائیکریٹسٹ یا سائیکولوجسٹ اور کسی ماہر ڈاکٹر کے علاج کی طرف ضرور توجہ رہے، اس لیے کہ بیماریوں کا علاج بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں جلیشہ تارا فیش محل سے بول رہی ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ڈرنک کرتے ہیں، اور اسی مسئلے میں ہماری لڑائیاں ہر ہمیں بہت زیادہ۔ اب میں پچھلے 6 مہینے سے اپنی ممی سے رہ رہی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جن کے مسائل سے مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں۔ میری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں۔ یہ بہن کا مسئلہ یہ ہے، بقول ان کے شوہر شراب نوشی کرتے ہیں اور 2 بچے بھی ہیں ان کے، یہ 15 سال ہو گئے شادی کو، یہ اب اپنے میکے میں ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان کے لیے ممکن ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرنا، کہ جو معمولاً ممکن ہوتا ہے،
اس لیے کہ اگر زوجہ کے ساتھ شوہر نہیں ہے تو زیادہ ڈگمگانے اور زیادہ بہکنے کے امکانات ہیں. لہٰذا اگر ان کے لیے، ہماری بہن کے لیے ممکن ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی اصلاح کریں اور وہ دوائیں یا وہ علاج یا وہ طریقے اختیار کریں کہ جس سے اس عظیم مصیبت سے نجات مل جائے، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں. لیکن یہ توجہ رہے کہ یہ برائی ان کے گھر میں سرایت نہ کرے. جن کے 2 بچے ہیں، ان کو بڑے ہونا ہے، ان کے اوپر اس کے اثرات نہ پڑیں، یہ ساری توجہ رہے. لیکن چونکہ بہرحال تقاضے ہیں اپنے، اور ان تقاضوں کے مطابق انہیں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. کوشش کریں کہ یہ طے کریں کہ صحیح کیا ہوگا. شوہر کے ساتھ رہنے میں ان کی اصلاح کر پائیں گی، یا شوہر کے ساتھ رہنے پر بچوں پر اور خود ان پر اثر پڑنے والا ہے. اگر ان پر اور بچوں پہ برا اثر ہونے والا ہے تو ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے. لیکن اگر شوہر کی اصلاح کی گنجائش ہے تو ضرور شوہر کے ساتھ رہیں اور ان کی اصلاح کریں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی کے ابھی حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے چینل ون.